درود و اسلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل پر، ان لوگوں پر جنہوں نے آپ کی راہ اختیار کی۔ اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نکار خل کے ساتھ امتیاز آسیات خدمت ہے۔ آج میں پنجاب کی جیلوں میں ہونے والی مبینہ کرپشن کے بارے میں بات کروں گا، اور اس سلسلے میں جو بھی ویلاگ ہوں گے وہ سلسلہ وار ہوں گے۔ میرے ویلاگ میں صرف ایک جیل کی بات نہیں ہوگی، بلکہ مجموعی طور پر جیلوں میں جو کچھ ہوتا ہے وہ سارا نقشہ جو ہے عوام کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ تو اس سلسلے میں سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر میں سچ بات کروں تو اللہ تعالیٰ کی مدد میرے ساتھ شامل حال ہو، اور اگر میں کوئی جھوٹی بات کروں تو اللہ تعالیٰ کی مجھے پکڑ ہو۔ اس کے ساتھ وہ لوگ جو قیدیوں اور ان کے لاحقین سے مبینہ طور پر رشوت لیتے ہیں ان پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عذاب ہو، اور ایسے جیلر جو قیدیوں سے مبینہ طور پر منشیات فروخت کرا کر رقم لیتے ہیں ان پر اللہ کا قہر نازل ہو۔ تو سب سے پہلے میں آج ان ملزمان کی بات کروں گا جو پولیس کی حراست کے بعد جوڈیشل کیے جاتے ہیں، یعنی جب پولیس کے پاس ان کا ریمانڈ ختم ہوتا ہے تو انہیں جوڈیشل کیا جاتا ہے، جیلوں میں بھیجا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے ان کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے، وہ جیل کی ڈیوٹی میں جب داخل ہوتے ہیں تو ان کی جامع تلاشی ہوتی ہے۔ جامع تلاشی میں جو کچھ نکلے، بعض دفعہ تو رسید بھی دی جاتی ہے اصولی طور پر، تو انہیں اگر کوئی پیسے نکلیں تو باقاعدہ رسید دی جاتی ہے۔ بعض جیلوں میں رسید نہیں بھی دیتے۔ اس کے بعد انہیں وارنٹ آفس میں لے جایا جاتا ہے، جہاں ان کا تمام حلیہ جو ہے ان کا لکھا جاتا ہے، ان کے انگوٹھے ایک بڑے رجسٹر میں لگوائے جاتے ہیں۔ یہ سارا جب عمل مکمل ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ڈیڑھی سے وہ گیٹ جو ہے چھوٹا کھول کر پھر ان کو اندر داخل کیا جاتا ہے، جہاں پھر ایک تلاشی کا وہاں پہ ایک سینٹر بنا ہوا ہوتا ہے، جہاں پر جو کوئی سامان وغیرہ قیدیوں کے ملاقاتیوں کا سامان ہوتا ہے اس کو بھی چیک کیا جاتا ہے، اور جو نئے آتے ہیں ان کو بھی چیک کیا جاتا ہے۔ نئے آنے والے جو ہوتے ہیں حوالاتی، ان کو پھر ایک ایسے کمرے میں بھیجا جاتا ہے جسے ملازے والا، جیل کی زبان میں ملازے والا کمرہ کہتے ہیں۔ اب ملازے والے کمرے میں یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر ایک رات انہیں رہنا ہوتا ہے۔ ایک رات رہنے کے بعد انہیں اگلے روز سپرنٹینڈنٹ کے ملازے میں پیش کیا جاتا ہے۔ تو اب وہ سب سے پہلے میں ملازے والے کمرے کی بات کروں گا۔ ملازے والے کمرے میں یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر کم از کم 2 قیدی ایسے ہوتے ہیں جو لمبی قید والے ہوتے ہیں، ان کو وہاں پہ نگران مقرر کیا جاتا ہے۔ ایک زمانے میں جیلوں میں اگر بعض لوگوں کو یاد ہو تو قیدیوں کو نمبردار کہا جاتا تھا، لیکن چیف جسٹس آف پاکستان افتخار چودھری نے یہ ختم کر دیا کہ کوئی بھی قیدی جو ہے وہ وہاں پہ نمبردار نہیں ہوگا۔ تو جیل والوں نے، چونکہ جیلوں میں پیسے جو وصول کیے جاتے ہیں رشوت کے، وہ قیدیوں کی وساطت سے کیے جاتے ہیں۔ اب جو جیلر ہوتے ہیں ان کا نظام جو ہے ان قیدیوں کے بغیر بھی نہیں چلتا، رشوت کی رقم جو ہے وہ قیدیوں نے وصول کرنی ہوتی ہے، لہٰذا اب ان کو وہاں پر نمبردار کی بجائے اب ان کو نگران کہا جاتا ہے۔ تو 2 نگران وہاں پہ ملازے والے کمرے میں ہوتے ہیں۔ وہ قیدیوں کی جو نئے حوالاتی آتے ہیں ان کی حالت دیکھ کر، ان کے کپڑے دیکھ کر اندازہ لگا لیتے ہیں۔ بعض اگر ان میں سے کوئی اچھے کپڑے پہنے ہو، اچھے گھرانے کا لگے، تو اس کو تو اپنے قریب بٹھا لیتے ہیں، جہاں پہ وہ سوتے ہیں اس کے اپنے قریب ہی، اور اس کی خوب خاطر مدارت کرتے ہیں ایسے حوالاتیوں کی۔ ویسے تو لنگر سے کھانا آتا ہے ملازے والے کمرے میں بھی، صبح چائے بھی ملازے والے کمرے میں لنگر سے ہی آتی ہے، لیکن وہ جو 2 نگران ہوتے ہیں وہ چونکہ ظاہر ہے قیدیوں کی بیرک میں ان کا ڈیرا ہوتا ہے، وہاں سے ڈیرے سے پھر وہ روٹی منگوا لیتے ہیں، سالن اپنا پکایا ہوا۔ ان نئے آنے والے حوالاتیوں کے لیے جو بظاہر دیکھنے سے اچھے گھرانے کے لگتے ہیں، ان کی وہ خاطر مدارت کرتے ہیں، چائے وغیرہ ان کو پلاتے ہیں جتنا بھائی۔ پھر بعض اگر کوئی سگریٹ پینے والے ہیں، کوئی اچھے برانڈ کا پیتا ہے تو ان کو اچھے برانڈ کے سگریٹ بھی منگوا کے دیتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جس وقت ان کی وہ آگے ایک لمبی داستان ہے، جب ان کی ملاقات آتی ہے تو پھر جب ان کو پیسے ویسے ملتے ہیں تو وہ ان سے پیسے بھی لے لیتے ہیں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جو نگران مقرر کیے جاتے ہیں ملازے والے کمرے میں،
ان کا براہ راست رابطہ سینٹرل ٹاور یعنی جیل کا جو چکر ہوتا ہے، جس میں ایک اسسٹنٹ سپرنٹ ہوتا ہے، ایک چیف چکر ہوتا ہے، ایک ہیڈ واٹر ہوتا ہے، یعنی دو امدادی نگران بھی ہوتے ہیں۔ عام طور پر جیلوں میں جو ہیڈ واٹر اور جو نمبرداروں سے پیسے جمع ہوتے ہیں، وہ امدادی جو ہیں وہ رقم وصول کرتے ہیں، اسسٹنٹ نہیں کرتا، نہ ہی چیف کرتا ہے۔ اسسٹنٹ کا ایک بھتہ جو مقرر ہوتا ہے وہ اس کو مل جاتا ہے، اور چکر کا جو چیف ہوتا ہے اس کو بھی مل جاتا ہے۔ باقی رقم جو ہے امدادی جمع کرتے ہیں، وہ آگے بعد میں تفصیل بتاؤں گا کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ تو خیر یہ مسئلہ ملازے والے کمرے کی میں بات کر رہا تھا، یہاں تک تو یہ ہوتا ہے۔ اور جو کوئی مجھے ایسا غریب کوئی آ جائے جیل میں حوالاتی، تو اس کو تو وہ نیچے سلاتے ہیں، وہ جو ایک تھڑا بنا ہوتا ہے اس سے نیچے پہ، چلو بھائی تم ادھر رہ جاؤ، اس کو قریب ہی نہیں آنے دیتے۔ اگلی صبح جب یہ ہوتا ہے کہ وہ ان کو الگ صبح پھر اٹھا کر چائے پانی پلا کر سب کو، جو لنگر سے چائے آتی پی لیتے ہیں، جو اپنے قریب انہوں نے رکھے ہوتے ہیں اچھے گھرانے کے، ان کے لیے چائے وغیرہ علیحدہ سے منگوا کر ان کو پھر وہ ایک لائن میں قطار میں بنا کر نئے ملازے، وہ جو سپرنٹ کا ملازہ ہوتا ہے، عام طور پر جو جیلوں میں اسکول ہوتے ہیں، اسکولوں کے قریب ایک میدان سا ہوتا ہے، گراؤنڈ میں وہ ان کو جا کے بٹھا دیتے ہیں۔ اس کے بعد جب وہ بیٹھ جاتے ہیں تو سب سے پہلے جیل کا میڈیکل افسر آتا ہے، وہ ان کا حلیہ وغیرہ دے کے ان کے کوائف وغیرہ لکھ لیتا ہے، جو وہاں پہ ان کا جو ہسٹری کارڈ ہوتا ہے ہر حوالتی کا، قیدی کا، تو قیدی بھی پیش ہوتے ہیں جو نئے سیاب ہو کر آتے ہیں، انہیں بھی نئے ملازم میں پیش کیا جاتا ہے۔ بعض نے جو ہے گنتی کٹانے کے لیے، بعض نے کوئی سوالات کیے ہوتے ہیں، ان کو بھی ملازم میں پیش کیا جاتا ہے۔ خیر وہ بڑی تفصیل آگے آ جائے گی اگلے بھی لاگ میں۔ اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ ڈپٹی سپرنٹ جو ہے ایگزیکٹو والا، وہ آتا ہے، وہ ایسے قیدیوں کی جو ہے نا انہیں گنتی کہتے ہیں، گنتی ڈالنا، یعنی جو نئے حوالاتی آئے ہیں ان کو کس بیرک میں ڈالنا ہے وہ لکھ دیتے ہیں، ایک بارک، دو، تین، جو بھی بارک ہے اس میں ڈال دیتے ہیں۔ اور اخیر میں سپرنٹینڈنٹ جیل جو ہوتے ہیں وہ ملازے والے کمرے میں آتے ہیں، تو باری باری پھر ان کے سامنے کھڑا کر کے اس حوالاتی کو اور قیدی کو پیش کیا جاتا ہے، اور سپرنٹ جو ہے وہ بھی اپنے رسد اس ہسٹری کارڈ پر کر دیتا ہے۔ اس کے بعد سپرنٹ چلا جاتا ہے۔ جب سپرنٹ کا وزٹ ختم ہوتا ہے تو ان کو جو نئی جب گنتی پڑتی ہے تو ان کو ان بیرکس میں ڈال دیا جاتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ جو نئے آتے ہیں حوالاتی، اگر شام نہ پڑ جائے تو انہیں مشقت پر بھی لگا دیا جاتا ہے۔ جو وہاں پہ نمبردار ہوتے ہیں ان کو گھاس واس کاٹنے کے لیے لگا دیتے ہیں، صفائی کے لیے لگا دیتے ہیں۔ حالانکہ جیل مینول میں حوالاتی سے مشقت نہیں کرائی جا سکتی، لیکن وہ کرواتے ہیں۔ ظاہر ہے جب یہ کنفائنمنٹ ہو، جو چار دیواری کے اندر بندہ چلا جائے تو وہ مجبور ہوتا ہے، لیکن جو کھانے پینے والے ہوتے ہیں، جو اچھے گھرانے کے ہوتے ہیں، جیسے کہ پہلے میں بتا چکا ہوں، ایسے حوالاتی جو اچھے گھرانے کے ہوتے ہیں، ان کے کپڑوں سے، حلیے سے پتہ چلتا ہے کہ اچھے گھرانے کے ہیں، تو ان سے وہ ایسی مشقت نہیں کراتے۔ تو یہ باتیں تھیں، جو میں کہہ رہا تھا کہ میں آپ کی خدمت میں گوش گزار کروں۔ یہ پہلے دن جب کوئی جیل میں آتا ہے نیا حوالاتی، تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے، کن کن مراحل سے اسے گزرنا ہوتا ہے، یہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا تھا۔ اب انشاءاللہ جو ہے ہر روز ویلاگ جو ہے جیلوں میں کرپشن کے بارے میں ہوگا۔ آگے اس میں اصلاح کرنا یا کرپشن کے خاتمے کے لیے اقدامات کرنا وہ حکومت کا کام ہے، حکومت چاہے کرے یا نہ کرے، لیکن ہم سچی بات کرتے رہیں گے۔ آج کی بات یہیں پر ختم کرتا ہوں، کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔